اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت مند، خوش اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے وظائف، اعمال قرآنی اور حقیقت پر مبنی سبق آموز ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچتا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف، پریشانی یا الجھن ہو تو آپ اپنے نام اور پریشانی کے ساتھ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے رائے اور مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک بہت اور اہم موضوع پر ویڈیو بنا کر پیش کریں گے، وہ ہے نیند کی حالت میں ایک خاص قسم کی کیفیت، یعنی الخبوث یا صحیح کا آنا۔ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے اور اس کی آنے کی کتنی صورتیں ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے۔ محترم ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز، رشد و فلاح اور کامیابی کا زینہ نماز کی پابندی ہے۔ روحانی علاج اور وظائف سے آپ تب ہی 100% فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ 100% نمازی بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے تمام وظائف، عملیات میں تب ہی جان آئے گی اور آپ کی لائف ہیپی لائف میں تب ہی تبدیل ہوگی کہ آپ نماز اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے رحیم و کریم مالک سے اہتمام کے ساتھ دعا بھی مانگنے والے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ دعا میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے بڑی چیز مانگیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز پر بادشاہی کا سوال کیا تھا تو اللہ پاک نے انہیں ہر چیز پر بادشاہی عطا فرما دی تھی۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف سے قبل اور ایسی ہی ہر اچھے کام سے پہلے 1، 3 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ آئیں مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، عمل کی طرف اور وظیفے کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے سامعین و ناظرین، نیند اور رات کا سونا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان نیند میں ایک جھٹکے کے ساتھ جاگ جاتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے، اس کے بعد بعض لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر کچی نیند میں یا نیند کے شروع میں یہ کیفیت پیش آتی ہے کہ انسان اچانک اونچی جگہ سے نیچے گرنے والا ہوتا ہے یا بلڈنگ سے نیچے گرنے والا ہوتا ہے، ساتھ ہی جھٹکا لگ کر انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے افراد نیند میں باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے الفاظ بولتے ہیں۔ کچھ افراد نیند کی حالت میں چلتے پھرتے بھی ہیں، یہاں تک کہ کچھ کھا اور پی بھی لیتے ہیں، لیکن ان سب کیفیات سے وہ خود بے خبر ہوتے ہیں، ان کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسج کیے ہیں کہ ان کو پہلے تو نیند آتی ہی نہیں، لیکن جب نیند آتی ہے تو نیند میں بہت ڈراونے قسم کے خواب دیکھتے ہیں اور ان پر ایک خوف اور وحشت طاری ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ہم اسی کیفیت میں بیدار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لیٹتے ہی فوراً گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد اچانک ایک گھبراہٹ یا زلزلے کی کیفیت کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نیند نہیں آتی، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ نیند بھاگ جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ نیند میں بڑے اچھے اور بہترین قسم کے خواب دیکھتے ہیں اور پرندوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ خواب میں آگ، دھواں، بارشیں، کیچڑ، گندلا پانی، سیلاب کی کیفیت وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیفیات ہیں جو مجھے اور آپ کو نیند کی حالت میں پیش آتی ہیں۔
لیکن میں آج ایک خاص قسم کی کیفیت کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یہ ایک خاص قسم کا، آپ اسے جن تسلیم کر لیں، چڑیل تسلیم کر لیں یا سایہ تسلیم کر لیں، جسے الخبوس بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں سائی یا اکسائی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ہم انسانوں پر رات میں حملہ آور ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں حملہ آور ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پر میں نے کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس کے بعد مجھے 300 سے بھی زائد لوگوں کے بہن اور بھائیوں کے میسج آئے ہیں کہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے الخبوس کے بارے میں یا ایک خاص قسم کے جن کے بارے میں، آپ نے جو باتیں تحریر کی ہیں وہ 100% درست اور ٹھیک ہیں، اور ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر یہ کیفیت پیش آتی ہے۔ لہذا آپ ہماری مزید رہنمائی کریں کہ ایسی صورتحال اور ایسی شریر قسم کے جن سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ الخبوس کو ایک جن تسلیم کر لیں، سایہ تسلیم کر لیں، چڑیل تسلیم کر لیں، یہ لیکن ایک حقیقت ہے۔ عام طور پر اس کی 3 کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ 3 مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں پر نیند میں حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ انسان گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے اور وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی ہے۔ اچانک اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیکن اس تمام تر کیفیت کے باوجود انسانی جسم نہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ وہ زبان سے کچھ بول سکتا ہے۔ 5 سے 8 یا 10 منٹ تک یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری اسی کیفیت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے قد و قامت کی عجیب و غریب قسم کی چیز آ کر اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، جنہیں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اس کے پورے جسم پر حاوی ہو جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے۔ پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان جاگ بھی جاتا ہے، لیکن حرکت کرنے کی اور بولنے کی قوت اور ہمت جواب دے جاتی ہے۔ 5 سے 8 یا 10 منٹ تک یہی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو انسان حرکت کرنے اور کچھ بولنے شروع ہوتا ہے۔ تیسری صورت اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ بعض لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ان کے سینے پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر رکھے ہوتے ہیں۔ اچانک ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں اور ان کو اپنا جسم ایک دانب اور دیو کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جسم بہت بڑا ہے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بہت وزنی اور بہت بڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اونچے پہاڑوں سے پتھر لڑکنے کی، پتھروں کے گرنے کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ان کے جسم پر ایک خاص قسم کا دباؤ اور بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، اور خاص کر اس کیفیت میں انسان کے سینے پر ایک خاص قسم کا بوجھ اور خاص قسم کا دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور یہ دباؤ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ ان تینوں صورتحال میں انسان حرکت کرنے سے بھی بے بس ہوتا ہے اور بولنے سے بھی بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ باوجود حرکت کرنے کے، باوجود بولنے کے، انسان نہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ عام طور پر اس خاص قسم کے جن کی یا اس سائی کی یا الخبوس کی یہی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ان 3 کیفیات میں مختلف لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور رونما ہوتا ہے۔ اب جو سوال مختلف لوگوں نے کیا ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے، پیارے ناظرین، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام مراحل اور تمام پہلوؤں میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً ہر انسان اپنی زندگی کے 3 حصے کر لے تو 1/3 یعنی 1 حصہ سو کر گزارتا ہے۔ اسلام نے اس نیند کے بہت سارے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی، بے خوابی سے نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ کیفیت پیش آئی ہے، یہ صورتحال پیش آئی ہے، تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے کہ آپ سوتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے۔ آپ ضرور ہمیں اپنے نام کے ساتھ ضرور کمنٹ کریں، مزید آپ کو بہترین عملیات ہم دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جان مال کی ہر چیز کی حفاظت ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے دروازے، اس طرح برتن اور اپنا بیڈ روم میں اپنا بستر جھاڑتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سب کام کریں۔ نمبر 2، آپ باوضو سوئیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جسموں کو پاک کرو اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یعنی وضو کر کے سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی بھی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ صحیح جامع الصغیر میں الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے۔ نمبر 2 الحمد شریف 4 مرتبہ پڑھ کر سوئیں۔ نمبر 3 معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر پھونکیں اور پورے جسم پر مل دیں۔ لیکن سورہ ناس کی آخری جو آیت ہے اس کو ایسے پڑھنا ہے اپنے من الجنت والناس من الجنت والناس من الجنت والناس، اس کو سانس کے ٹوٹنے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکا پورے جسم پر مل دیں۔ اس طرح نمبر 4 تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں۔ نمبر 5 تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ یہ پڑھ کر سوئیں۔ دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی، مزے کی نیند بھی آئے گی اور ڈراونے اور برے قسم کے خواب سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ نمبر 6 آیت الکرسی جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر سونا ہے۔ آیت الکرسی کی جو یہ آیت ہے وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 8 مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے۔ محترم ناظرین جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اختیار ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ جس کیفیت میں بھی ہو جس کروٹ میں بھی ہو، لیکن شروع میں آپ دائیں کروٹ پر سوئیں، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی سیدھی یعنی دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر، اگر آپ کو اس میں کوئی الجھن ہے مثلا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں یا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے یا مختلف قسم کی تکلیفیں اور پریشانی ہوتی ہیں تو شروع میں آپ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ سیدھے کروٹ پر دائیں کروٹ پر سوئیں، لیکن سیدھے سونے سے بھی کوشش کریں بچیں، کیونکہ یہ جن یا الخبوث کی جو صورتحال میں نے 3 صورتیں پیش کی ہیں یہ سیدھے سونے کی صورت میں زیادہ تر پیش آتا ہے۔ ایسے ہی الٹے سونے سے بھی بچیں، آپ الٹے بھی نہ سوئیں اور بالکل سیدھے بھی نہ سوئیں۔ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ وہ بھی سیدھی کروٹ پر سوئیں، خاص کر الٹے سونے سے اپنے بچوں کو بھی روکیں اور خود بھی بچیں۔ ایسے ہی سونے سے قبل تمام لوگوں کو، عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو معاف کر کے سوئیں اور تہجد کی نیت سے سوئیں۔ اور یاد رکھیں اگر بسا اوقات انسان کو نیند نہیں آتی، چونکہ آپ باوضو ہوں گے تو 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر بھی نیند نہیں آتی تو اپنے آپ سے کہیں اگر میں آدھے گھنٹے تک مزید نہ سویا تو میں پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، دیکھیں آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نماز اور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ حافظ۔